السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم صدق اللہ العظیم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کی پیاری آل اور پیارے اصحاب پر۔ محترم حضرات، ماہ ذی قعدہ ہم پر سایہ فگن ہے۔ یہ مہینہ حج کے مہینوں میں دوسرا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں تقریباً دنیا کے مختلف علاقوں سے حجاج کرام کے مقدس قافلے سرزمین حجاز کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ وہ سرزمین حجاز کہ جس سرزمین پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں براہ راست اترتی ہیں، یعنی شہر مکۃ المکرمہ اور شہر مدینۃ المنورہ کی سرزمین، وہ سرزمین جسے نبوت اور رسالت کی سرزمین کہا جاتا ہے، وہ سرزمین جس سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی سرزمین بتایا ہے، وہ سرزمین کہ جس سرزمین پر بے شمار اسلام کے شعائر موجود ہیں، اس سرزمین پر ایک مقدس فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے دنیا کے کونے کونے سے حجاج کرام کے مقدس قافلے رواں دواں ہیں۔ بہت بہتر معلوم ہوتا ہے کہ ان ایام میں اس سرزمین کا ذکر کیا جائے، وہاں کے شعائر کو یاد کیا جائے، اور ان کے پیغامات کو اپنی زندگیوں میں اتارا جائے۔ وہاں موجود شعائر اسلام میں سب سے بڑا شعار کعبۃ اللہ ہے،
اللہ کا وہ گھر جو اس روئے زمین پر سب سے پہلا گھر ہے، جس گھر کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بالکل بیت المعمور کے نیچے ہے، وہ بیت المعمور کہ جہاں اللہ کا عرش ہے، وہاں کے بالکل بالمقابل زمین پر کعبۃ اللہ کی عمارت ہے۔ اسی لیے ایک حدیث پاک میں ہے کہ ساری رحمتیں جو دنیا کے اندر پھیلتی ہیں، بٹتی ہیں، تقسیم ہوتی ہیں، اللہ کے عرش سے سب سے پہلے کعبۃ اللہ پہ نازل ہوتی ہیں، پھر وہاں سے رحمت کے فرشتے ان رحمتوں کو لے کر دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیل جاتے ہیں۔ تو کعبۃ اللہ کی عمارت صرف ایک چہار دیواری عمارت نہیں، اپنے اندر بہت ساری رحمتوں کو، فضیلتوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ نگاہ ہو جو کعبۃ اللہ کو دیکھ سکے، پہچان سکے، اس کی اہمیت کو سمجھ سکے، اور وہاں جا کر رحمتوں کے سمندر سے اپنے دامن کو سمیٹ سکے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ زمین نہیں بنائی تھی، صرف سمندر تھا، پانی، پھر اللہ کا ارادہ ہوا زمین کو پیدا کرنے کا، تخلیق کرنے کا، تو اللہ کے حکم سے سمندر میں طغیانی برپا ہوئی، اور جب تموج اور طغیانی آتی ہے سمندر میں تو جھاگ پیدا ہوتی ہے، چنانچہ اس کے نتیجے میں جھاگ پیدا ہوئی، کف پیدا ہوا، جس کو اللہ نے سخت کیا۔ جب اس کے اندر سختی آئی تو وہ چھوٹا سا ایک ٹکڑا بنا زمین کا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی ٹکڑے کو پھیلانا شروع کیا، اور پھیلاتے پھیلاتے پوری روئے زمین اللہ تعالیٰ نے بنا دی۔ یہ ساری تفصیل حدیث میں موجود ہے۔ آگے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے پہلا ٹکڑا جو وجود میں آیا، جو پیدا ہوا تھا، جس ٹکڑے کے ذریعے پوری زمین بنی، فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہی زمین کا ٹکڑا ہے جس پر آج کعبۃ اللہ کی عمارت قائم ہے۔ یہ پوری روئے زمین کا قلب ہے، دل ہے، وہ جگہ جہاں کعبۃ اللہ کی عمارت قائم ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو اس روئے زمین پہ بنایا گیا یہ وہی ہے جو شہر مکۃ المکرمہ میں ہے، مبارکن، بابرکت ہے، وہدن، اور ہدایت ہے، للعالمین، سارے عالم کے لیے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں ہدایت کے لیے، ہدایت پر قائم رہنے کے لیے، اس ہدایت سے جڑنا ہے تو اپنے اس سینے کو اس کعبۃ اللہ کی طرف کرنا ہوگا۔ اگر یہ دل، یہ قلبی تعلق اس کعبۃ اللہ سے قائم کیے بغیر ہم نے ہزاروں رکعت نماز پڑھ لی، ایک رکعت بھی قبول نہیں ہوگی۔ اس ہدایت کے تعلق سے ہم جڑ نہیں سکیں گے۔ ایک ایسا پورے عالم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ذریعہ اور سبب بنا دیا کعبۃ اللہ کی اس عظیم عمارت کو۔ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے کعبۃ اللہ کی تعمیر اللہ نے فرشتوں کے ذریعے کروائی تھی۔ انسانوں کے وجود سے پہلے کعبۃ اللہ کا وجود اس روئے زمین پر ہو گیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ نے تخلیق فرمائی، ان کی توبہ قبول ہوئی، جو ساری تفصیلات قرآن میں موجود ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے پھر اس کی تعمیر فرمائی، کعبۃ اللہ کی۔
اور آدم علیہ السلام سے پہلے صرف فرشتے طواف کیا کرتے تھے کعبۃ اللہ کا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام یعنی انسانوں کی تخلیق کے بعد اب انسانوں کو حکم ملا کہ تمہیں طواف کرنا ہے کعبۃ اللہ کا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے جتنے انبیاء جتنے رسول آئے ہیں اس روئے زمین پر، ہر ایک کے قدم پڑے ہیں کعبۃ اللہ کی سرزمین پہ، حرم پہ، اور سب نے طواف کیا ہے کعبۃ اللہ کا، کوئی نبی باقی نہیں ہے۔ اب اندازہ لگائیے اس زمین کے تقدس کا جہاں ہر نبی ہر رسول کے قدمین مبارکین پڑے ہیں اور سب نے طواف کیا ہے وہاں کا۔ کتنے مبارکبادی کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ بلاتے ہیں وہاں، جنہیں منتخب کرتے ہیں اور جنہیں انہی قدمین کے نشانات پر، نشانات تو باقی نہیں ہے لیکن جس سرزمین پر انبیاء کے قدم پڑے اسی سرزمین پر اپنا قدم رکھ کر طواف کرنے کی خوش نصیبی اور سعادت مرحمت فرماتے ہیں۔ بڑی مبارکبادی کے مستحق ہیں وہ لوگ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کعبۃ اللہ کی عمارت یوں ہی رہی۔ طوفان نوح میں جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ اللہ کا عذاب آیا طوفان کے ذریعے، حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی دیواروں کو اٹھا لیا، صرف بنیادیں رہ گئیں زمین پہ۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک صرف بنیاد تھی، ہلکا نشان تھا، باقی دیواریں نہیں تھیں۔ اللہ نے یہ شرف بخشا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جب قربانی کے امتحان سے گزارا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا کیا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ اور آپ کے فرزند انجمن حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کر ان بنیادوں پر کعبۃ اللہ کی دیوار کھڑی کریں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اللہ فرما رہے ہیں یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی بنیادوں پر دیواروں کو اٹھا رہے تھے اور زبان پہ تھا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار ہماری طرف سے اس خدمت کو قبول فرما لیجئے، بے شک آپ سننے والے جاننے والے ہیں۔ ایک بہت بڑا کام، لیکن مزاج میں طبیعت میں کوئی کبر نہیں، کوئی بڑا پن نہیں، دونوں کے والد اور فرزند کے، کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ قبلے کی تعمیر کہ آگے آنے والی قومیں اس قبلے کی طرف رخ کر کے عبادتیں کریں گی، اتنی بڑی عمارت کی تعمیر، اتنی عظیم عمارت کی تعمیر، اور تواضع کا یہ عالم ہے کہ اے اللہ قبول فرما لیجئے، اے اللہ قبول فرما لیجئے۔ ایک بہت بڑا پیغام کہ اللہ ہم سے کچھ بھی خدمت لے دین کی، کچھ بھی ہماری دولت کا حصہ دین میں لگنے اور لگانے کی اللہ توفیق دے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے دین کی خدمت کے لیے۔ اللہ نے ایسی ایسی قوموں سے خدمتیں لی ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تاتاری قوم، وہ منگولوں کی قوم جو نکلی تھی کس سرزمین سے، سارے مسلمانوں کو تہس نہس کرتے ہوئے بغداد اور مصر تک پہنچی وہ قوم، صرف مسلمانوں کا خون بہا رہی تھی، لاکھوں مسلمانوں کی قاتل وہ قوم، اللہ نے اسے ہدایت دے دی۔ اس قوم میں مفسرین پیدا ہو گئے قرآن کی خدمت کرنے والے، اس قوم میں محدثین پیدا ہو گئے حدیث کی خدمت کرنے والے، اس قوم میں بڑے بڑے داعی پیدا ہوئے جن کے ہاتھوں پہ لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اللہ کس سے کام لے لیں ہمیں نہیں معلوم، اس لیے 1 روپیہ یا 1 لاکھ یا کوئی کسی اور طریقے سے اللہ کے دین کے لیے لگ رہا ہے ہمارا کچھ بھی، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اے اللہ شاید آپ نے ہمیں کچھ قبول کیا کہ اس سے تھوڑی بہت خدمت لے رہے ہیں، اس خدمت کو بھی قبول کر لیجئے۔ مزاج میں ہرگز نہ آیا میں یہ کرتا ہوں میں وہ کرتا ہوں، منہ پہ مار دی جاتی ہے ایسی خدمتیں۔ اتنی عظیم کعبۃ اللہ کی تعمیر، زبان پہ ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ نے کتنی قبولیت سے نوازا اس عمارت کو۔
اندازہ لگائیے، وہ دور تو خیر اتنی خوبصورت عمارتوں کا نہیں تھا، یہ دور دنیا میں خوبصورت عمارتوں کی کمی نہیں، کمی تو دور کی بات، ایسا لگ رہا ہے ایک مقابلہ ہو رہا ہے، یہ بڑی سے بڑی اور خوبصورت سے خوبصورت عمارت بنائے گا، ہم اس سے خوبصورت بنائیں گے۔ عجیب و غریب عمارتیں دنیا میں بنائی جا رہی ہیں، انسان کی عقل دنگ رہ جائے، یہ بنی کیسے، یہ کھڑی کیسے؟ رب کعبہ کی قسم کوئی عمارت کعبۃ اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی آج کی تاریخ میں، جبکہ کعبۃ اللہ میں نہ اتنی اونچائی، نہ وہ رنگ و روغن، نہ وہ نقش و نگار، کچھ بھی نہیں، سیدھی سادی 4 دیواریاں ہیں اور ایک غلاف کالے کلر کا اس پر لٹک رہا ہے جس سے اسے ڈھانک دیا گیا، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن رب کعبہ کی قسم دیکھیں تو دیکھتے جائیں، نظر ہٹنا گوارا نہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کعبۃ اللہ کو دیکھنا بھی عبادت۔ یہ تو معلوم ہوتا ہے اس وقت جب وہاں جاتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیوں لکھا گیا، نظر ہٹنے تیار نہیں ہوتی کعبۃ اللہ سے۔ کیا کشش، اسے کہتے ہیں قبولیت۔ نقش و نگار بنا لو، کروڑ روپیے اس میں جھونک دو اور یہ سمجھو کہ بس سارے انسان اسے قبول کریں گے، نہیں، جب تک اس دربار میں قبولیت نہیں ہوگی کہیں قبولیت نہیں ملے گی۔ اس دربار میں معمولی سی جھونپڑی قبول ہو گئی، سارے انسان کے دل کھینچے چلے آئیں گے اس طرف۔ وہ قبولیت ملی، وہ مقام ملا کعبۃ اللہ کو اللہ کے دربار میں کہ آج دنیا کے کونے کونے میں بسنے والا کلمہ گو مسلمان دل میں آرزو اور تمنا لے کے جیتا ہے کہ ذرا موقع ملے گا انشاءاللہ ضرور حاضری دوں گا اور اللہ کے گھر کا ضرور طواف کروں گا۔ دنیا کے کسی علاقے کی اتنی آرزو اور تمنائیں انسانوں کے دلوں میں نہ رہتی ہیں، نہ رہیں گی قیامت تک۔ یہ اس کی عند اللہ قبولیت کی دلیل ہے اور نشانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد قوم عمالقہ اور بھی کچھ قبائل کے نام آتے ہیں عرب کے، انہوں نے اس میں تزئین وغیرہ کا کام کیا، کچھ ضرورتیں پڑیں تو اس میں کچھ چیزیں اس میں لگائیں، لیکن مکمل پھر سے کعبۃ اللہ کی دیواروں کو کھڑا کرنے کا کام اس وقت ہوا جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی۔ مکۃ المکرمہ میں قریش مکہ نے یہ سوچا کہ کعبۃ اللہ کی دیواروں کو شہید کر کے پھر سے اسے نئے سرے سے کھڑا کیا جائے، اس میں جدت لائی جائے، نیا پن لایا جائے۔ چنانچہ اس نیت سے باقاعدہ دیواروں کو شہید کیا گیا، اور اس کے بعد جب دیواریں اٹھائی جانے لگیں، کتابوں میں لکھا ہے اچانک ایک بڑا سانپ نمودار ہوا جسے دیکھ کر سب راہ فرار اختیار کر گئے، اور یہ غیر متوقع تھا، کسی کو امید نہیں تھی، وہ ہمیشہ آباد رہنے والا ہے۔ کعبۃ اللہ کو اللہ نے یہ عجیب شرف بخشا ہے، کتنا بھی جاہلیت کا دور ہو، کتنا بھی شرک و بت پرستی کا دور ہو، لیکن کعبۃ اللہ کی عظمت دلوں سے نہیں گئی۔ کتنا بڑا بھی جاہل رہا ہو دور جاہلیت کا انسان، لیکن احترام کرتا تھا، احترام سے وہاں آتے تھے لوگ، اس کا طواف کرتے تھے، احترام سے حجر اسود کا بوسہ دیتے تھے، سارا احترام باقی تھا۔ ہزار عقیدوں کی خرابی کے باوجود ہمیشہ آباد رہنے والا حرم سانپ کیسے آ سکتا ہے؟ قریش مکہ نے باقاعدہ ایک اہم میٹنگ طلب کی اور سارے سرداران جمع ہوئے اس میں، اور یوں کہیے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی، ان کے دلوں میں یہ بات آئی اور انہوں نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ اس لیے ہوا ہوگا کہ جو پیسے ہم لگا رہے ہیں کعبۃ اللہ کی تعمیر میں، ہم نے اس کا جائزہ نہیں لیا، یہ کتنا حلال ہے اور کتنا حرام، کیونکہ وہ دور جاہلیت کا تھا، حرام اور حلال کی تمیز نہیں تھی، سب کھاتے تھے، سب کماتے تھے، لیکن یہ گھر بڑے خدا کا ہے، اللہ کا ہے، اس کو پسند نہیں ہوگی دھوکے کی کمائی، حرام کی کمائی، ناجائز کمائی، اس لیے یہ ہوا ہے تنبیہ کے لیے۔ ایک مرتبہ ہم ایسا کرتے ہیں، حلال پیسوں سے تعمیر کر کے دیکھتے ہیں، انشاءاللہ ایسا کچھ نہ ہوگا۔ چنانچہ جب حلال پیسے جمع کیے گئے، عجیب بات یہ ہے اتنے پیسے جمع ہوئے کہ 3 طرف کی دیوار کھڑی ہوگی اور چوتھی طرف کی جو دیوار تھی کمان نما، حتیم کا جو حصہ ہے یہ کعبۃ اللہ ہے، کعبۃ اللہ کے باہر کا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی تھی وہ اس طرح 3 طرف سادی دیواری تھیں سیدھی، اور چوتھی طرف محراب کی طرح تھا کمان نما۔
تو اتنے پیسے نہیں ہو سکے کہ دیوار اتنی بڑی بنائی جائے، اتنے پیسے جمع ہوئے کہ چوتھی دیوار بھی سیدھی کھڑی کر دی جائے، ہزار کوشش کے باوجود حلال پیسے اتنے ہی جمع ہو سکے بس۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ابھی نبوت آپ کو نہیں ملی تھی، چنانچہ یہ طے پایا کہ جیسا ہو سکے ابھی ویسا ہی تعمیر کر دیں، بعد میں پھر اگر حلال پیسے جمع ہوں تو پھر اس کو حتیم کو کعبۃ اللہ کے اندر داخل کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد حجر اسود رکھنے کی نوبت آئی، اس کے مقام پہ تلواریں نکل گئیں، دور جاہلیت تھا، ہم رکھیں گے تو ہم رکھیں گے، احترام تھا، عظمت تھی الحمدللہ کعبۃ اللہ کی دور جاہلیت میں بھی۔ تو ایک ضعیف شخص نے یہ کہا کہ ابھی خون بہے گا، جنگیں ہوں گی، جانیں جائیں گی، بہتر یہ ہے کہ کل صبح جو سب سے پہلے حرم میں آئے گا اس کے ہاتھ پہ فیصلہ چھوڑ دیا جائے، وہ جو کہے گا وہ ہوگا، وہ خود اپنے ہاتھوں سے رکھنا چاہے گا تو رکھنے کی اجازت ہے۔ سب نے رضامندی کا اظہار کیا، ٹھیک ہے کل صبح جو سب سے پہلے آئے گا اس کا فیصلہ مان لیا جائے گا۔ علی صبح سب سے پہلے قدمین پڑے ہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ کو الصادق الامین کہتے تھے وہ لوگ۔ انہوں نے کہا کہ بہت صحیح شخصیت کی آمد ہوئی ہے حرم میں، یہ جو کہیں گے ہم ماننے اور سننے کو تیار ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی چادر منگوائی، اپنے ہاتھوں سے کعبۃ اللہ کو بیچ چادر میں رکھا، اور چار بڑے بڑے قبیلے تھے جو لڑ رہے تھے اس کے لیے، چاروں کے سرداروں سے کہا چادر کے چاروں کونے پکڑ لیں اور اٹھائیں اس کو۔ چنانچہ چاروں سرداروں نے اٹھایا حجر اسود کو اور چادر کو، اور جب اس لیول میں لے کر آئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اس کے مقام پہ رکھ دیا۔ ایک بڑی لڑائی جس کا خطرہ تھا، کئی جانے کا خطرہ تھا، سب ختم کر دیا۔ نبوت سے پہلے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مزاج بتا دیا کہ میرا مزاج یہ ہے، اتحاد کا، سب کو لے کے چلنے کا، سب کو ملا کے چلنے کا۔ اس کے بعد اور بھی بہت سے مواقع آئے کہ جس میں اس بات کی کوشش کی گئی کہ جو بنائے ابراہیمی تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طریقے سے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی اسی طریقے سے کر دیا جائے، لیکن نہیں ہوا۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ فرمایا تھا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ میری خواہش ہے کہ جیسا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی وہ ایک طرف کی دیوار میں ویسا ہی کر دوں، لیکن اگر میں اب کعبۃ اللہ کو ہاتھ لگایا کفار مکہ بدنام کریں گے کہ دیکھو ذرا سا مکہ کیا فتح ہو گیا، سیدھے انہوں نے کعبۃ اللہ کی عمارت کو شہید کرنا شروع کر دیا، نعوذ باللہ، الزام لگائیں گے، بدنام کریں گے، لہذا مجھے فتنہ پسند نہیں ہے، کعبۃ اللہ کو میں اسی حال پہ چھوڑتا ہوں۔ اس وقت سے لے کر آج تک کعبۃ اللہ اسی حالت پر ہے، اور علماء لکھتے ہیں یہ اللہ کا کرم ہوا، یہ اللہ کا کرم ہوا جو اتنا حصہ کعبۃ اللہ کا باہر خالی رہ گیا، ورنہ وہ بھی اگر کعبۃ اللہ میں چلا جاتا پھر کس کی مجال کہ وہ کعبۃ اللہ میں جا کر نماز پڑھتا، وہ تو بس چند لوگ ہوتے جو اعلیٰ قسم کے لوگ ہوتے، دنیا کے معزز لوگ، انہی کو کعبۃ اللہ میں جانے کی اجازت ملتی ہے، وہی جاتے، عام مومنین تو خواب و خیال میں نہیں سوچ سکتے تھے، لیکن اللہ نے ایک ایسا انتظام کیا کہ ایک حصہ کعبۃ اللہ کا حتیم کے نام سے باہر چھوڑ دیا کھلا ہوا، اس کے اندر نماز پڑھنا حتیم میں جا کر کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے کے برابر ہے، وہ کعبہ ہی ہے۔ بعض مرتبہ جانے والے نوجوان سمجھتے ہیں کہ وہ حرم ہے، وہ کعبہ نہیں ہے، کعبہ ہی ہے، وہ حتیم کے اندر داخل ہونا کعبے میں داخل ہونا ہے۔ اب الحمدللہ ہر عام و خاص اس کے اندر جا سکتا ہے، اور جاتے ہیں، اور اس میں 2 رکعات نفل ادا کر کے آتے ہیں۔ تو جو ہوا اللہ کے کرم سے ہوا۔ بڑے مقدس ہیں وہ لوگ جنہیں اس سال حاضری نصیب ہو رہی ہے اس عظیم اور مقدس مقام پر۔ بس گزارش یہ ہے، ایک گزارش تو یہ ہے کہ دعائیں ہوں خوب اپنے لیے اور پوری امت کے لیے، دوسری گزارش یہ ہے کہ اس کے تقدس کی پامالی نہ ہونے پائے، بے احترامی نہ ہونے پائے کعبۃ اللہ کی کسی بھی طریقے سے۔ کعبۃ اللہ نے فرمایا فیہ آیات بینات، کعبۃ اللہ وہ ہے جہاں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ایک بڑی نشانی حجر اسود جو ایک کونے پہ نصب ہے، منسلک ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کعبۃ اللہ کا بوسہ دیا اس کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں۔
حجر اسود سے ہم ادھر آئیں دائیں طرف دروازہ ہے کعبۃ اللہ کا، بڑی برکت والی جگہ ہے وہ بھی، اسے بھی اگر موقع ملے تو اپنے ہاتھوں سے مس کریں، وہاں بھی دعائیں مانگیں۔ اور پھر دروازے کے نیچے سے لے کر پورا اس کونے تک جو پورا علاقہ ہے دیوار کا، اسے ملتزم کہا جاتا ہے، چمٹنے کی جگہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنے سینے مبارکہ کو چمٹا کر گڑ گڑا کے دعا مانگی تھی، بے تحاشا روئے تھے آپ وہاں پر، کہ اس کا نام ہی ملتزم رکھ دیا گیا، جہاں چمٹے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ موقع ملے نہ ملے موقع تلاش کریں، موقع تلاش کر کے اپنے سینے کو چمٹانے کی کوشش کریں، بڑی برکتیں حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ ملتزم کے بعد پھر جو ایک کونا آتا ہے، چاروں کونے کے چار نام ہے کعبۃ اللہ کے، یہ والا کونا جو ہے حجر اسود سے جب دائیں طرف آئیں گے یہ رکن شامی کہلاتا ہے، کیونکہ اس طرف ملک شام ہے، اور الحمدللہ ہمارا ہندوستان حجر اسود کی طرف ہے، تو یہ حجر اسود ہماری طرف ہے اور رکن شامی یہ ملک شام کی طرف ہے۔ رکن شامی سے آگے بڑھیں تو حتیم کا علاقہ آتا ہے، پوری کوشش کریں اندر داخل ہونے کی، کسی کو تکلیف دیے بغیر، اور وہاں تھوڑی دیر کے لیے صحیح اندر داخل ہو کر 2 رکعت نماز پڑھ کے آئیں، تاکہ زندگی کا یہ سب سے بڑا شرف حاصل ہو کہ الحمدللہ کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے کی سعادت نصیب ہوگی۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھیں تو رکن عراقی ہے، جو تیسرا کونا ہے رکن عراقی کہلاتا ہے، کیونکہ وہ ملک عراق کی طرف اس کا رخ ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اور آگے بڑھیں، چوتھا کونا جو ہے کعبۃ اللہ کا یہ رکن یمانی ہے، یمن کی طرف ہے اس کا رخ، تو اس کا نام رکن یمانی رکھا گیا۔ رکن یمانی پہ بھی تھوڑا حصہ کھلا رکھا جاتا ہے کعبۃ اللہ کے پردے کو کاٹ کر، تاکہ وہاں پر ہاتھوں سے مس کریں حجاج کرام، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں مس کیا تھا اپنے ہاتھوں سے، وہاں بھی مس کرنے کی کوشش کریں اور برکت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ پھر اس کے بعد کعبۃ اللہ سے تھوڑی دوری کے مقام پہ مقام ابراہیم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جنت سے اتارا گیا وہ پتھر کہ جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے، جن کے قدمین کے نشان وہاں ہیں، اس مقام ابراہیم پر جو شیشے سے ڈھانکا گیا، ہم آنکھوں سے دیکھیں گے تو ہمیں نظر آئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ پتھر بھی جنت سے لایا گیا، حجر اسود بھی جنت سے آیا ہوا پتھر ہے۔ اس پتھر کی خاصیت یہ تھی مقام ابراہیم کی، جب وہ تعمیر کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، تو جب وہ چاہتے اوپر کی جانب جانا تو پتھر خود بخود انہیں اوپر لے کے چلا جاتا، جب ان کا ارادہ ہوتا نیچے آنا تو پتھر خود بخود نیچے لے کر چلا آتا۔ اتنا بابرکت پتھر ہے۔ طواف کے بعد 2 گانا جو نماز ادا کی جاتی ہے اسی مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر، ملتزم ہے، حجر اسود ہے، حتیم ہے، مقام ابراہیم ہے، وہ سرزمین ہے جہاں سارے انبیاء کے قدمین پڑے ہیں، وہ کعبۃ اللہ ہے جس کے بالمقابل بیت المعمور اللہ کا عرش ہے، ڈائریکٹ رحمتیں وہاں سے اتر رہی ہیں۔ وہاں جانے کے بعد اگر کوئی ان چیزوں کو نہ سمجھ سکے، نہ ملتزم سے چمٹنا معلوم، نہ اسے مقام ابراہیم کی اہمیت معلوم، نہ حتیم کے اندر داخل ہونے کی فضیلت معلوم، ہاں یہ ضرور معلوم ہے کہ موبائل کا کیمرہ کب آن کروں میں، اور کب سیلفیاں شروع کر دوں، کب فوٹوਆਂ لینا شروع کر دوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تمہاری عقل ماری گئی جو یہ کام کر رہے ہیں، لاکھوں روپیہ لگا کے اس کے لیے گئے، یا لگائے ہوں گے، اللہ نے دیا ہوگا لاکھوں روپیہ، تمہارے لیے معمولی بات ہوگی، کیا اس مقام پہ پہنچے اس کام کے لیے، سیلفیوں کے لیے؟ اس کے لیے چلے جاتے یورپ، کسی سمندر پہ چلے جاتے، کسی پہاڑ کی چٹان پہ جا کے بیٹھ جاتے، الٹے ہو جاتے، سیدھے ہو جاتے، سیلفیاں لے لیتے، کوئی نہیں آتا روکنے کے لیے۔ وہاں کیوں بے احترامی کر رہے ہو جا کر؟ کوئی روکنے والا نہیں ہے، نہیں ہے تو کیا ہوا؟ ہمیں اللہ نے آنکھیں دی ہیں، ہمیں اللہ نے عقل دی ہے، وہاں اسکرینوں پہ لکھا آتا ہے کہ موبائل اور تصویر کشی منع ہے، لیکن کوئی رکنے والا نہیں۔ نوجوان قسم کے لوگ خاص طور سے پورا طواف کر رہے ہیں اور سیلفیوں میں ویڈیو بنائی جا رہی ہے، نعوذ باللہ۔ ایسی ریاکاری اور ایسی بے احترامی والی عبادت کرنا ہے تو کیا فائدہ وہاں جانے سے؟ سیلفیاں ہی بنانا ہے۔ دنیا میں بہت سارے الٹے سیدھے مقامات ہیں الٹی سیدھی حرکتوں کے لیے، وہ بڑا مقدس مقام ہے اور اس کے تقدس کی پامالی نہ کرو، بے احترامی نہ کرو۔ بے احترامی کرنے آیا تھا وہ ابرہہ ملک یمن سے، نعوذ باللہ، کعبۃ اللہ کی عمارت کو ڈھانے کے لیے، جلن اور حسد میں کہ کیوں آتے ہیں ساری دنیا کے لوگ یہاں پر۔ بڑا لشکر لے کر آیا تھا ہاتھیوں کا، اور نہ جانے کون کون سے لاؤ لشکر لے کر آیا تھا۔
اور مکۃ المکرمہ کے باہر اس نے پڑاؤ کیا اور پیغام بھیجا مکے کی آبادی میں کہ ہٹ جاؤ، ہمارا راستہ خالی کر دو، ہم آئے ہیں کعبۃ اللہ کی عمارت کو شہید کرنے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ابھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت نہیں ہوئی تھی، آپ کے دادا جان سیدنا عبد المطلب تھے وہاں کے سرداروں میں سے۔ سیدنا عبد المطلب کے اونٹوں کو قبضہ کر لیا تھا، جو اونٹ چر رہے تھے مکے کے باہر، ابرہہ نے، یمن کے بادشاہ نے۔ سیدنا عبد المطلب کی حاضری ہوئی ابرہہ کے پاس۔ ابرہہ نے کہا کہ کیا کہتے ہو؟ عبد المطلب نے کہا اپنے اونٹ لینے آیا ہوں۔ ابرہہ بہت زور سے ہنسا، کتابوں کے اندر ہے، اس نے کہا میں سمجھا تھا تم عقل مند ہو، میں کیا کرنے آیا ہوں تم اس پر بات ہی نہیں کر رہے ہو، تم کو تمہارے اونٹوں کی پڑی ہے۔ عبد المطلب نے بڑا تاریخی جواب دیا تھا، اونٹوں کا مالک میں ہوں، میں اونٹ چھڑانے آیا ہوں، کعبے کا مالک اوپر بیٹھا ہے، وہ خوب جانتا ہے حفاظت کرنا، اور بے احتراموں کو کیسی سزا دینا ہے وہ خوب جانتا ہے۔ ہنسی میں اڑا دیا ابرہہ نے عبد المطلب کی اس بات کو، اور دوسرے دن جب ہاتھیوں کو آگے لے کر بڑھنا چاہا، وہ ساحل سمندر سے وہ پرندے آئے، وہ ارسل علیہم طیرا ابابیل، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے وہ طیرا ابابیل کو بھیجا، جن کے پنجوں میں، جن کی چونچ میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے تو وہ معمولی سے کنکر، لیکن جب جسم پہ آ کے گرتے تھے، اللہ فرما رہے ہیں فجعلہم کعصف مأکول، جسم کے ٹکڑے ایسا گر رہے تھے زمین پہ جیسے جانور منہ سے بھوسا کھاتا ہے تو بھوسا گرتا ہے اس کے منہ سے زمین پر، اس طرح گر رہے تھے۔ اور ابرہہ کا یہ حال ہوا، کتابوں میں لکھا ہے کہ مرغی کے بچے کی طرح ہو گیا بالکل، وہ اسے کسی طرح لے کر بھاگے ملک یمن، لیکن وہاں پہنچتے ہی اس کا سینہ پھٹا اور وہ مر گیا ہمیشہ کے لیے۔ بے احترامی پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے تقدس کی، اللہ کے شعائر کی بے احترامی پسند نہیں ہے۔ تو جانے والوں کے لیے خصوصاً ادباً گزارش ہے کہ موقع ہی نہ ملے آپ کو کیمران کرنے کا، آپ کو فکر ہو ملتزم سے چمٹنے کی، آپ کو فکر ہو حجر اسود کا بوسہ دینے کی، آپ کو فکر ہو حتیم میں عبادت کرنے کی، آپ کو فکر ہو ساری عبادتوں سے جب فارغ ہو گئے حرم کا کوئی کونا پکڑ لیں، اللہ کے دربار میں جھولی پھیلائیں، نگاہ کعبۃ اللہ پر ہو، فریاد کعبے کے رب سے ہو، اس سے بڑی لذت رب کعبہ کی قسم کسی چیز میں نہیں ہے۔ اس کا موقع ہی نہ ملے کہ ہم آپ کیمرہ کھولیں اور سیلفی بنائیں اور یہ الٹی سیدھی حرکتیں کریں۔ تو اسی لیے خدا کے لیے ادباً گزارش ہے کہ کعبۃ اللہ کی عظمت کو سمجھیں، وہاں جانے سے پہلے اس کے مقام کو سمجھیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اور وہاں جا کر مقبول عبادتیں کر کے واپس آنے کی کوشش کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا حج قبول ہو گیا وہ اس طرح واپس لوٹتا ہے جیسے وہ ابھی دنیا میں آیا ہے، ابھی پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو تمام شعائر اسلام کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی بے احترامی اور تقدس کی پامالی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب